اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ پوری مغربی دنیا اور انڈیا افغانستان میں عورتوں کے حقوق کو لے کر بہت فکر مند ہیں، اتینت چنتت ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کی فکر رکھنے والا اور اس کا چیمپئن کہلانے والا امریکہ 50 ممالک کے تعاون سے اکتوبر 2001 میں افغانستان پر پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ اس وقت وہاں طالبان کی حکومت تھی۔ ان پر الزامات کی فہرست میں یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں کے حقوق چھین رہے ہیں، لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہیں، عورتوں کی مرضی اور خواہشات کے مطابق وہاں زندگی گزارنے کی آزادی نہیں ہے۔ طالبان کو اس جرم میں سزا دینے کے لیے انٹرنیشنل کولیشن فورس مسلسل کئی روز کارپیٹ بمبنگ کرتی رہی۔ سوویت یونین کی بمباری سے بچے کھچے افغانستان کو مسمار کر دیا۔ 20 سال تک افغانستان میں ان کے حقوق کا چیمپئن بننے والا امریکہ جب اس سال اگست 2001 میں افغانستان سے نکل جاتا ہے تو اس جنگ کے نقصانات کا ڈیٹا پیش کرتا ہے۔ امریکہ کی ایسوسی ایٹڈ پریس ایجنسی کی جاری کردہ حالیہ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں امریکی افواج کے 2448 افراد مارے گئے، جبکہ پرائیویٹ ٹھیکیدار فوجی 3846 مارے گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرائیویٹ کمپنیوں کی فوج امریکی سرکاری فوج سے کہیں زیادہ تھی۔ امریکہ کی کٹھ پتلی حکومت کے مارے جانے والے فوجیوں کی تعداد 66,000 ہے۔ انٹرنیشنل کولیشن فورسز کے 144 افراد مارے گئے۔ طالبان اور اس کے اتحادی مجاہدین کی شہادت 51,191 ہے۔ امداد دینے والے امدادی کارکنان یعنی ریلیف ورکرز کی تعداد 444 ہے، جبکہ صحافیوں کی تعداد 72 ہے۔ شہید ہونے والے افغانستان سویلین کی تعداد 47,245 ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سویلین افراد کی موت کی انہوں نے گنتی ہی نہیں کی ہے، کاؤنٹ ہی نہیں کیا ہے۔ تمام آزاد ذرائع اسے لاکھوں میں بتاتے ہیں۔ بہرحال امریکہ جو بھی تعداد بتاتا ہے، اس سے گزارش یہ ہے کہ ان تمام کیٹیگریز میں ماری جانے والی عورتوں اور بچوں کی تعداد الگ سے بتا دے۔ لیکن آپ یقین کریں، عورتوں کے حقوق کا عالمی چیمپئن یہ نہیں بتاتا۔ سب سے پہلے ہم امریکہ میں عورتوں کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ریپ کیسز کو لے لیں۔ واضح رہے کہ امریکہ میں ریپ کیسز صرف 20% ہی رپورٹ ہوتی ہیں۔ رپورٹڈ کیسز کے مطابق امریکہ میں ہر 6th عورت کا یا تو ریپ ہوا ہے یا ریپ کے لیے اٹیک ہوا ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق ریپ کیسز جو رپورٹ ہوئیں یعنی رپورٹڈ کیسز 20%، تو ان کی تعداد بھی 652,676 ہے۔ یہاں ہر 93 سیکنڈ میں ایک لڑکی یا بچہ جنسی تشدد کا نشانہ بنتا ہے۔ 41.8% سے زیادہ عورتوں پر جنسی حملہ ہوا۔ 80% سے زیادہ ایسا حملہ 25 سال سے کم عمر کی لڑکیوں پر ہوا۔ امریکہ میں لڑکوں پر بھی 20% جنسی حملہ ہوتا ہے۔ اس میں سے 1/4 10 سال سے کم عمر بچوں کی ہوتی ہے۔ اپاہج بچے اور بچیوں پر یہ حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ 20,000 جنسی حملے تو امریکی فوج کے اندر ہوئے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق امریکی بچوں پر جنسی حملے کی تعداد 7.2% ہے۔ ان متاثرین کی 95% تعداد ایسی ہے جو یقین سے جانتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے، یعنی وہ پہلے سے جاننے والے لوگ تھے، جس میں بڑی تعداد ان کے رشتہ داروں کی ہے۔ جنسی تشدد کے باعث ہر روز 70 عورتیں خودکشی کر رہی ہیں۔ جی صحیح سنا آپ نے، سوسائڈ ڈیلی 80 وومن ان امریکہ۔ سب سے گھناؤنا پہلو یہ ہے کہ 1000 جنسی حملوں کے کرمنلز میں سے 995 کو کوئی سزا ہی نہیں ہوتی۔ یہ تمام اعداد و شمار ان کے اپنے ہیں، یعنی امریکی اداروں سے ہی لیے گئے ہیں۔
امریکہ کا عدالتی نظام اور اس کا نام نہاد جوڈیشل اور انصاف کا سسٹم صرف مجرموں کے تحفظ کے لیے ہے۔ وہ شریعت سے اسی لیے گھبراتے ہیں کہ شریعت کا نظام مجرموں کی سزا کو یقینی بناتا ہے اور یہ لوگ مجرموں کا تحفظ چاہتے ہیں۔ مظلوم عورتیں جن کی ایک بڑی تعداد خودکشی کر لیتی ہے، ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ امریکہ میں ڈومیسٹک وائلنس کا حال یہ ہے کہ ہر ایک منٹ میں 20 عورتیں اپنے خاوند یا اپنے بوائے فرینڈ سے پٹتی ہیں۔ ایک عام دن میں ملک بھر میں ڈومیسٹک وائلنس کی ہاٹ لائنز پر 20,000 سے زیادہ فون کالز کی جاتی ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس کے 19% مواقع پر اسلحہ بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑھتی ہوئی گنز کی موجودگی میں عورتوں کے قتل کے خطرے میں 500% اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک امریکی خاتون جرنلسٹ غالباً 2004 یا 2005 میں مجھ سے ملنے نیو یارک آئی تھی۔ وہ نیو اسلامک ریورٹ تھی اور اس وقت وہ مصر میں ایک اسلامک نیوز ایجنسی کے ساتھ منسلک تھی اور مسلم رائٹرز کی تلاش اور ملاقات کے لیے امریکہ آئی تھی۔ ان کے شوہر مصری عرب تھے۔ کہنے لگیں کہ نیو یارک کی سڑکوں پر چلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا اور مصر کے سڑکوں پر؟ تو کہنے لگیں کہ وہاں ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اور کوئی خوف نہیں ہوتا، جبکہ عام طور پر دنیا میں یہ تاثر یہی ہے کہ امریکہ اور یورپ کی سڑکیں عورتوں کے لیے محفوظ ہیں اور مسلم دنیا کی سڑکیں غیر محفوظ۔ خیر، یہ تو امریکہ کے اندر عورتوں کی صورتحال ہے۔ باہر کی دنیا میں امریکہ کیا کچھ کرتا رہا ہے، اس کی کہانی بہت ہولناک ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہارنے والے ملک جرمنی میں امریکہ، برٹن اور روس کی فوجوں نے 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ریپ کیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے بعد دنیا میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں امریکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو نہ ہوا ہو۔ 85 ملین لوگ سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے، جن میں سے بڑی تعداد عورتوں کی ہے۔ یہ وار امریکہ کے آرمز اور ایمونیشن سے لڑی گئی۔ دونوں طرف کے ممالک نے اسلحہ امریکہ سے ہی خریدا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی جنگوں میں امریکہ نے آفیشیل ڈیٹا کے مطابق 12 ملین لوگوں کا قتل کیا، اس میں بھی بڑی تعداد عورتوں کی ہے۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت کے عرب میں عورت بے وقت تھی۔ ایک بڑی تعداد بچیوں کی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ ایک مرد جتنی چاہے عورتیں رکھ سکتا تھا، ایک مرد 100 عورتیں بھی رکھتا تھا۔ عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اس وقت بقیہ دنیا کا بھی حال بہت برا تھا۔ ہندوستان، مصر، ایران اور چین وغیرہ میں بھی عورتوں کی دوردشا تھی۔ کہیں بھی وراثت اور جائیداد کی ملکیت میں حصہ نہیں تھا۔ عورت صرف مرد کی خادمہ ہی سمجھی جاتی تھی۔ جب برٹن نے امریکہ پر قبضہ کر لیا اور مقامی آبادی کو یا تو قتل عام کر کے ٹھکانے لگا دیا یا جانور سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، تو 1769 میں قابض حکومت یعنی آکوپائڈ کلونیل پاور کے حکمراں کا حکم آیا کہ عورت نہ اپنے نام کوئی جائیداد رکھ سکتی ہے، نہ اپنے پاس اپنی کوئی آمدنی رکھ سکتی ہے۔ 1839 میں پہلی ریاست مسیسپی ہے جہاں مرد کی اجازت سے عورت کو پراپرٹی رکھنے کا حق حاصل ہوا۔ 1777 میں قانون یہ آیا کہ عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا۔ 1866 میں دستور میں امینڈمنٹ کر کے یعنی 14th امینڈمنٹ کے ذریعے سٹیزنز اور ووٹرز کو صرف مرد ڈیفائن کیا، یعنی عورت قانوناً نہ ووٹر تھی نہ سٹیزن۔ 1873 میں سپریم کورٹ نے رولنگ دی کہ ہر ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ شادی شدہ عورت کو لا پریکٹس کرنے سے روک دیا جائے۔ آج بھی امریکہ میں عورتوں کی حیثیت ایک جنسی کھلونے کی اور اشتہار کے ماڈل کی حیثیت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ مسلم دنیا میں ہر جگہ عورت وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے۔
جبکہ امریکہ میں آج تک کوئی عورت صدارت کے عہدے تک نہیں پہنچ سکی۔ عورت کا احترام ان کے نزدیک حال کی تاریخ میں کیا ہے، اس کا اندازہ سسٹر عافیہ صدیقی کے کیس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک معصوم بے قصور عورت کو ریاست نے چارج کیا اور 86 سال کی سزا سنا دی، جبکہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے کسی کا قتل نہیں ہوا۔ اس موضوع پر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ امریکہ جس نے عورتوں کا سب سے زیادہ قتل عام کیا ہے، سب سے زیادہ ریپ کیا، اس پر سب سے زیادہ ظلم کیا، اسے تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیے اور اسے مردوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنایا، وہی امریکہ افغانستان کے طالبان حکومت کو عورتوں کے حقوق کے معاملے پر موریلٹی سکھا رہا ہے، مورل ایجوکیٹر بنا ہوا ہے نا عجیب بات؟ واضح رہے کہ طالبان کے گزشتہ 5 سالہ حکومت میں کوئی ریپ نہیں ہوا، وہاں کوئی عورت کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ طالبان نے عورتوں کو وہ تمام حقوق دیے ہیں جو اسلام نے دیے ہیں۔ وہ ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے حقوق حاصل کرتی ہے۔ ایک افغان اپنی بیوی اور بچوں اور بوڑھے والدین کی کفالت اور ان کی حفاظت میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق زیادہ دیے ہیں اور ذمہ داریاں کم دی ہیں۔ مردوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، حقوق کم ہیں۔ اسلام نے عورتوں کا روحانی مقام اور مرتبہ بہت بلند کیا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ اللہ نے انسان کے اپنے تخلیق کے عمل میں عورت کو شامل کیا، اس کے بطن سے پیدائش عمل میں آتی ہے۔ عورتوں کو بچوں کی نگہداشت، پرورش، تعلیم و تربیت کی سب سے اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، اسے معاش کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کیونکہ یہ بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کو قیادت کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کیونکہ یہ بہت سخت ذمہ داری کا کام ہے۔ اسے گواہی کی ذمہ داری بھی آدھی کر کے کم کر دی گئی ہے کیونکہ گواہی دینا خطرناک کام ہے، اس میں جان جانے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ عورت بہت قیمتی شے ہے، اس لیے اسے ڈھانپ کر حجاب اور نقاب میں باہر نکالا جاتا ہے۔ جس طرح ہیرے، جواہرات اور سونے کے قیمتی زیورات کو پیک رکھا جاتا ہے، اسے کور کیا جاتا ہے۔ ہر قیمتی اور نفع بخش پھل مضبوط چھلکوں کے اندر ہوتا ہے۔ اگر انار کے گرد مضبوط کور نہ ہو اور کیلا بغیر چھلکے کا بازار میں ہو تو کوئی اسے لینا پسند نہیں کرے گا۔ عورت اور مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں، دونوں کے حقوق اور فرائض الگ ہیں، چنانچہ دونوں کا نظام تعلیم اور دونوں کی اسکولنگ الگ ہوگی اور ہونی چاہیے۔ طالبان جو افغانستان میں کر رہے ہیں وہ عین اسلام کے مطابق کر رہے ہیں۔ مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہ اپنا نظام نہیں بنائیں گے اور نہ انہیں بنانا چاہیے۔ ہم اپنے تمام مسلم بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ امریکی اور مغربی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ ہم اپنے ان نان مسلم بھائیوں سے بھی کہیں گے جنہوں نے مسلم فیملی کا نظام قریب سے دیکھا ہے، وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اسلام سمجھ جائیں گے تو طالبان کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی اور اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اور ہم سب مغرب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بقول علامہ اقبال، شفق نہیں مغربی افق پر، یہ جوئے خوں ہے، یہ جوئے خوں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، نیک خواہشات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد